پروفیسر عبدالحمید صدیقی اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ جب عرب تاجر اپنے تجارت کو لے کر روم و ایران، شام، ہندوستان تک جاتے، وہاں پر عیش پرستی اور تمام بری عادات ساتھ لے کر لوٹتے۔ شام، عراق سے لڑکیاں درآمد کی جاتی جنہیں عیش پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا۔ شوانی خواہشات کے جھٹکارنے کے لیے عرب کو بلاؤ یعنی اوباش نفس پرست بنا دیا۔ ان کے ہاں بدکاری اتنی رچ بس گئی تھی کہ اگر کوئی سوال شخص ان بدکاری اور بری عادات سے اجتناب برتتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا اور اسے کمینہ یا کنجوس اور غیر نصنار قرار دیا جاتا۔ عرب معاشرے کی اخلاقی یا بختی کے ایک اور تاریخی پہلو خاندان نظام کی گراوٹ تھا۔ عرب کے متمول طبقے میں تو پھر حالت کچھ بہتر تھی، مگر عمومی طور پر مرد اور عورت اختلافات سوائے فحاشی اور بدکاری کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک ہی وقت میں کئی عورتوں اپنے حرم میں داخل کر لیا جاتا۔ دو سکی بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لینا، باپ کے مرنے کے بعد سولی ماں کو اپنے زوجات میں لے لینا کوئی یار نہ تھا۔ 10 لوگ ایک ہی عورت سے تعلقات قائم کر لیتے۔ جگہ جگہ رنڈیوں اور توفوں کے گھر، زنا اور بدکاری کے اڈے تھے۔ شراب نوشی اور جوا عام تھا۔ ان کی بے حیا کا یہ عالم تھا کہ ان کی بیٹیاں تک نیم اور اسی لباس میں قبائلی مخلوقات مجلس میں شریک ہوتی، جہاں ان کے جسمانی اعضاء پر نہایت فحاشہ شعر پڑے جاتے اور دنیا کو شاید ہی کوئی برائی ہو جو عربوں میں موجود نہ ہو۔ لوہ لوا، فسق، فجور، قتل و غارت گری، زنا، بدکاری کی رسیاں اور شراب نوشی، اور اس قدر کے جیسے ہر گھر کا ایک شراب خانہ تھا۔ عرب نہایت ہی شقی القلب اور سنگ دل تھے۔ جانوروں کو درختوں سے باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کی جاتی، زندہ جانور کو حصہ کاٹ کر کھا جاتے، جنگ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا، ایک اعضاء کو کاٹ کر موت کی گھاٹ اتار جاتا، دشمن کا جگر نکال کر کچا چبا لیا جاتا، ان کی کاسے سر میں شراب ڈال کر بھی جاتی، مجرموں کو ہر درجے وحشیانہ سزا دی جاتی۔ در حقیقت یہ اسلام کی حقانیت اور سچائیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایسی وحشیانی جیل قوم کو بدل کر تمام قوم آدم کا پیشوا بنا دیا گیا۔ ان کا اخلاقی طور پر فرشتوں کو جیسا پیغاز پاکیزہ بنا دیا، تاہم اخلاقی طور پر رستی پر گراوٹ کی تھا۔ گہرائیوں میں ڈوبی اس معاشرے میں ایسی سلیم الفطر صالح انسان موجود تھے جو ان قبائل سے حرکات سے الگ لگے۔ دوسری جانب انہیں بدکاروں بے حیا عربوں میں کچھ ایسی اخلاقی چھائیاں بھی پائی جاتی جو ان عربوں کے لیے وجہ امتیاز تھی۔ شجاعت عربوں میں اپنی معراج پر تھی، ان کی بہادری در حقیقت صفاقی کی درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ کسی عرب کے لیے میدان جنگ میں تلوار کی دھار پر کٹ مرنا عزت اور شرافت کی بات تھی۔ بستر پر ناک رگڑ رگڑ کر مرنا ذلت اور گالی سمجھی جاتا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورت بھی میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، کبھی کبھی تو اپنے پاس کا آخری روپیہ تک سائل کے حوالے کر دیا جاتا۔ مہمان نوازی اس درجے کی تھی کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک اونٹ گزر بسر کے لیے ہوتا تو اگر مہمان آ جاتے تو اسے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا جاتا۔ عرب ذاتی کی دلدار تھے اور اپنے آزاد برقرار رکھنے کے لیے کسی قربانی سے زرہ نہ تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ روم و ایران عظیم سلطنت کے بیچ میں ہونے کے باوجود کوئی ان کو محکوم نہ بنا سکا۔ عرب آخری درجے کے وفا بیش تھے اور عہد و پیمان کی پابند کو فرض سمجھا جاتا تھا۔ وفاعہد میں اپنے جان و مال اولاد کو قربان کر دیا جاتا۔ جب کسی کو پناہ دی جاتی تو اپنی جان قربان کر دیتے، مگر اپنی پناہ میں آئے شخص پر ایک انچ نہ آنے دیتے۔ شاید عرب قوم کو یہ امتیازی صفات ہی تھی جن کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو سلام کی دائی قوم کے طور پر فضیلت بخشی۔ بلا شبہ عرب قوم بدکاری بے حیائی کی دلداد میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی تھی، مگر یہ سب وہ ہر بری صفات تھی جو ان کی فطرت میں شامل نہ تھی۔ انہیں ختم بھی کیا جا سکتا تھا اور اسلامی ظہور کے بعد ختم ہو بھی گئی، مگر کسی قوم کو نہ تو کوشش سے بہادر بنایا جا سکتا اور نہ ہی ایماندار اور نہ ہی حریت و آزادی کی متولی۔ یہ وہ صفات ہیں جن میں عرب قوم کو اللہ نے خوب نوازا رکھا۔ جب اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قوم اپنے اخلاقی گراوٹ سے نکلے اور ان صفات جو اپنے اسلامی جذبے جہاد کی روح بھی پھونک دی گئی، تو پھر دنیا میں ان کی شجاعت اور تلوار کی بہادرانہ کاٹ کو کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔